نہیں، میں تو ان تمام الزامات کی کسی نے اگر ایجنٹ کہا ہے تو ثابت تو کرنا ہوگا، اور جس طرح سمیع ابراہیم صاحب نے کل بھی لاک کیا ہے تو لہٰذا سمیع ابراہیم صاحب کو تو ثابت کرنا ہوگا۔ میں تو ان محترم کا بڑی عزت کرتا تھا، لیکن ایک ایک کر کے سارے جو ان کی تنابیں ہلا رہے ہیں وہ سب کل کے آ رہے ہیں، تو لہٰذا میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قانونی کارروائی جو ہے ہم دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں بطور وکیل، پھر اگر میرے اپنے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں، جو الزام لگائے گا یا گالی دے گا یا کچھ بھی کہے گا جو قانون کے تحت جرم بنتا ہے، اس کے لیے میں فوجداری اور ڈیفیمیشن لا کے تحت سول کارروائی جو ہے کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے خلاف میں نے کیسز دائر کیے ہیں، اگر یہ تعداد 1 لاکھ تک بھی جاتی ہیں تو میں 1 لاکھ لوگوں کے خلاف بھی کیسز کرنے میں کوئی تکلیف یا کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔ چند ایک پارٹی کے لوگوں کا نام بتائیں گے کہ جن کے خلاف آپ نے چارہ جوئی کی ہے؟ نہیں، پارٹی کے نام پہ یہ ڈالری مافیا ہیں جو یوٹیوب سے ڈالر کماتے ہیں اور غلط لغو بے بنیاد الزامات لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹک ٹاکر ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو قانوناً جرم ہیں، اور پیکا لا کے امینڈمنٹ کے بعد ان کی سزائیں بڑھ گئی ہے، تو لہٰذا ایک ایک کر کے عنقریب شاید 15-20 دن کے اندر رمضان المبارک میں ہی چند حضرات جو ہیں انشاءاللہ اولاد میں نظر آئیں گے۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی سیاست جو ہے وہ ماشاءاللہ سے آپ تو ویسے اکیلے ہی کافی ہیں، آپ نے اپنی شخصیت خود بنائی ہے اور بہت سے آپ کی پارٹی کے لوگوں کو ہی آپ سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اور شاید اسی لیے مخالفت بھی ہوتی ہے، تو آپ ون مین کے طور پر ہی ان کے ساتھ فائٹ کریں گے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں، جیسے کہ آپ کے بارے میں آ رہا تھا کہ میں بھی آپ پی ایم ایل این جوائن کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں آپ کو غلط انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہے۔ میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کر رہا ہوں، میں تو خان کا سپاہی ہوں، خان کے کاز کے لیے کھڑا ہوں۔ بے شک خان سے انہوں نے مجھے بار بار نکلوایا، لیکن خان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی اناد میں اتنے گر چکے ہیں کہ ان کو نہ خان کی رہائی سے کوئی دلچسپی ہے، نہ مینڈیٹ کی ریکوری، اور نہ گولی کیوں چلانے کے حوالے سے کوئی بات کرنے سے۔ ابھی آپ دیکھیں 1 سال سے یہ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میں البتہ ان کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا تمام سوشل میڈیا، آپ کے تمام یوٹیوبر اور تمام جو سازشی ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن میں قانونی طور پر بھی ہر ایک کو عدالت میں ضرور کھڑا کروں گا۔ اگر کوئی الزام لگاتا ہے تو بتانا تو پڑے گا، بتانا تو، اگر ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر جیل بھی جائیں گے چاہے۔ اور یہ جو یوٹیوب ہے، ٹویٹر پہ کم از کم 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان ہے۔ 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی یہ نہیں کرتے۔ آپ خان کے سپاہی ہیں، تو خان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے اب خان جو ہے وہ یہ توقع رکھتے ہیں، قیدی نمبر 804، بانی پی ٹی آئی، کچھ بھی کہہ لیں اب ان کو، وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جائیں گے ان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلوانے کے لیے، اور شاید ان کی پارٹی جو ہے اس وقت کی موجودہ پارٹی وہ تیاری بھی کر رہی ہے کہ عید کے بعد کچھ وہ دھرنا وغیرہ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر دیں گے۔ تو آپ کس طرح سے اپنے لیڈر، جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے فالوور ہیں، تو آپ کس طرح سے ان کے لیے کیمپین کریں گے، جد و جہد کریں گے؟ کیمپین میں تب کروں گا جب پہلے مجھے سنوائی دی جائے گی، مجھے سنا جائے گا، میرے گریونسز کو ایڈریس کیا جائے گا۔ بار بار یہ جو بے توقیری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی جانکاری ہوگی، اور جب میں واپس آؤں گا پارٹی میں تو تب پارٹی کا کوئی قاعدہ یا قانون مجھ پہ لاگو ہوگا۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے میں علیحدہ رہوں گا۔ یہ جو قیادت ہے جنہوں نے نکلوایا ہے ان کی طرف میں دیکھوں گا کہ یہ کیا تیر مار لاتے ہیں، دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی یہ اوقات ہے۔ جی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر سپاہی کہتا ہے خان کا کہ خان تیرے جان نثار، تو اس میں تو پھر اگر آپ سپاہی ہیں تو پھر تو آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ وقت آئے گا، ابھی تب تک نہیں ہوگا
جب تک مجھے سنا نہیں جائے گا اوکے میں کسی مہم میں کسی کمپین کا حصہ نہ بن سکتا ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں وہ بھی مجھے اس طرح دیکھے گا کہ پارٹی نے آپ کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا ہے، تو لہذا یہ ممکن نہیں ہے۔ البتہ اگر مجھے شنوائی دی جاتی ہے اور پارٹی ریکویسٹ کرتی ہے تو میں اس پہ سوچ سکتا ہوں۔ اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اس پوزیشن میں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہائی دلوا سکتی ہے، اتنا پریشر بلڈ کر سکتی ہے کسی احتجاج کے ذریعے، کسی لانگ مارچ سے، یا پھر کسی بھوک ہڑتال سے، یا کسی دھرنے سے، جو عید کے بعد کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا کوئی پریشر بلڈ ہوتا میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جو لوگ مزاحمت کی سیاست کرتے آئے ہیں پارٹی میں، وہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ علی امین خان میرا خیال ہے کہ ایک امید کی کرن تھے، اور وہ جو ہیں ان کی بھی ٹرالنگ اپنی پارٹی کر رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے دیگر جو دوست جو پی ٹی آئی کا آئینہ ان کی شناخت ہوتی تھی، سب جو ہیں وہ نظر انداز ہو چکے ہیں۔ تب تک یہ کوئی بھی کارروائی یا کوئی بھی احتجاج ممکن نہیں ہے جب تک پارٹی جو ہے سیم پیج پہ نہ ہو۔ اچھا، رائٹ۔ اچھا، پارٹی کے حوالے سے کیا آپ کہہ رہے تھے، اور بہت سے خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بہت سے نام جن میں سینیٹر بھی ہو سکتے ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی ہو سکتے ہیں، پارٹی کے مین لوگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہیں جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی کوئی چھوڑ سکتا ہے، البتہ اگر لالچ دیا جائے تو جس طرح پہلے لوگوں نے چھوڑا تب بھی پیسوں کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ رائٹ۔ میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے، آپ کو آپ کے حلقے کے لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، لیکن ظاہر آپ کو مدت پوری کرنی چاہیے، اور وہاں پہ آپ کی ایک آواز ہے اور بلند آواز ہے، جیسے مجھے کیوں نکالا بہت پاپولر ہوئی، نواز شریف تک پہنچ گئی کہ جو نواز شریف نے کہا کیوں نکالا۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں جو جس طرح کی پوزیشن بن گئی ہے، آپ رکن قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا سوچ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے میرے طبیعت پہ دار و مدار ہے، اگر معاملات ہمارے پارٹی کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے ہیں، سیاست مزید گندی ہوتی ہے، اور میرے خاندان کا مجھ پہ پریشر ہے کہ اس غلاظت سے نکل جاؤ، تو تب میں فیصلہ کروں گا، لیکن جو بھی فیصلہ کروں گا خان سے ملنے کے بعد کروں گا۔